السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کے بہت سے بچے تھے۔ اتفاق سے اسے تنگ دستی نے گھیر لیا اور وہ بہت پریشان ہوا، اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ۔ چنانچہ بیوی اپنے گھر سے نکلی اور ایک مالدار کے یہاں گئی اور وہاں جا کر اس مالدار سے کچھ کھانے کا سوال کیا۔ اس مالدار نے کہا کہ اگر تم میری آرزو اور میری چاہت پوری کر دو تو جو چاہے لے سکتی ہو۔ وہ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ امی جان، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی مالدار کے یہاں لوٹ کر گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ اس مالدار نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ وہ عورت بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، وہ راضی ہو گئی اور دونوں ایک بند کمرے میں ایک گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے گئے۔ لیکن جب تخلیے میں پہنچے، خلوت میں پہنچے، تو عورت خوف اور ڈر سے کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ اس مالدار نے پوچھا کہ تو کس سے ڈرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے مالدار، میں اس رب جبار اور قہار کے خوف سے لرز رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مالدار کہنے لگا کہ تم اتنی تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ سے اتنا ڈرتی ہو، تو مجھے تو اللہ کے عذاب سے اور ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس عورت کو اپنے سے الگ کر لیا اور بغیر کچھ مطلب کے اس کو بہت سارا مال و اسباب دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ، فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سن کر اس مالدار کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں اس مالدار نے پورا ماجرا اور پورا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بندے پر 2 ڈر اور 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے، میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، نڈر کر دوں گا۔ لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف اور نڈر رہتا ہے، میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا اور اس پر عذاب نازل کروں گا۔